حدیث نمبر 20، حج کا اجر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو اللہ کے لیے حج کرے پھر نہ کوئی جنسی گفتگو کرے اور نہ کوئی گناہ کرے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک واپس ہوگا جیسے آج ہی اسے اس کی ماں نے جنم دیا ہو۔ تو من حج للہ، جو اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے حج کرے، یعنی اس کا مقصد کاروبار کرنا یا لوگوں سے ملاقات کرنا یا جہاز کی سیر کرنا یا مکہ مدینہ دیکھنا نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ اور پھر للہ میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ آخرت میں اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا، جنت میں جانا اور جہنم سے بچنے کی امید رکھنا، یہ اس کی نیت میں ہو۔ فلم یرفث، کوئی فحش بات نہ کرے، حتیٰ کہ ہسبینڈ وائف بھی آپس میں کوئی اشاروں کنایوں میں بھی ایسی بات نہ کرے۔ ولم یفسق، کوئی گناہ کا کام نہ ہو، کسی سے جھگڑا نہ ہو، کوئی لڑائی وغیرہ نہ ہو۔ تو پھر ایسا شخص اس طرح حج کر کے واپس آتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے۔ اور پھر آپ یاد رکھیے کہ جتنی دیر انسان حج کرتا ہے جانے اور آنے تک وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، فی سبیل اللہ ہوتا ہے، وہ ایک ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، وہ کوئی بھی رکن ادا کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر سے بیت الحرام کے ارادے سے نکلتے ہو تو تمہاری اونٹنی کوئی قدم نہیں رکھتی اور نہ اسے اٹھاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور تم سے ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور تمہارا طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرنا ایسا ہے جیسے تم نے بنی اسماعیل میں سے ایک گردن آزاد کر دی۔ تمہارا صفا و مروہ میں دوڑنا ایسا ہے جیسے 70 گردنیں آزاد کرنا۔ تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے رستے سے پراگندہ حالت میں آئے جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں، بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی، یعنی جن کے لیے تم دعائیں مانگ رہے ہو میں نے ان کو بھی بخش دیا جو خود یہاں نہیں بھی آئے۔ تمہارا جمرات کو کنکریاں مارنا تو تمہارا ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ کی معافی اور کفارہ ہے جو ہلاک کر دینے والا تھا۔ اور تمہارا قربانی کرنا تو یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ اور تمہارا سر منڈوانا تو ہر بال کے بدلے جو تم منڈواتے ہو ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بال کترنا جو ہوتا ہے۔ اس کے بعد تمہارا افاضہ کرنا، طواف افاضہ کرنا، سو تم طواف کرتے ہو تو تمہارا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اور فرشتہ آتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ تمہارے کندھے پہ رکھ کے کہتا ہے تم جو چاہو مستقبل میں کرو، تمہارے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ حج کا فائدہ ہے۔ اسی طرح حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے وفد ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بلایا ہوتا ہے، انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہوتی ہے، انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے ان کو عطا کر دیا، پھر ان کو اللہ کی حفاظت ملتی ہے، حج کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، گزشتہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے، ایک ایک قدم پر اجر لکھا جاتا ہے۔ پے در پے حج اور عمرہ کرنا فقر اور محتاجی کو دور کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے کی ادائیگی بار بار کرتے رہو کیونکہ یہ فقر و فاقہ اور گناہوں کو دور کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 21، مقبول حج۔ عن ابی ہریرہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل فقال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. کہا گیا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. کہا گیا پھر کون سا؟ فرمایا مقبول حج. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مقبول حج کی خاص طور پر فضیلت ہے، جس میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ہو، یہ مبرور حج ہوتا ہے. پھر بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور قربانی کرنا حج کے افضل ترین اعمال میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حج مبرور وہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے. تو آئندہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حج یا عمرے پہ لے جائے تو کیا کریں؟ لوگوں کو کھانا کھلائیں اور لوگوں سے اچھی بات کریں. اچھی بات عام روزمرہ کی بھی اور کوئی نیکی کی بات موٹیویٹ کرنے والی، چھوٹا چھوٹا درس تیار کر کے جائیں. جیسے مینا عرفات میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ سے پوچھتے بھی ہیں کہ ہمیں کچھ اور بتا دیں، کیونکہ فارغ ہوتے ہیں سارا وقت تو وہ کچھ سیکھنا بھی چاہتے ہیں. تو اس کی بھی بھرپور تیاری کر کے جائیں. تو ایسا حج مبرور حج ہے کہ جس میں صدقہ بھی ہو، یعنی صرف اپنے کھانے کی فکر نہ ہو بلکہ کھلانا بھی اس میں شامل ہو، اور یعنی اس کی پلاننگ کر کے جائیں. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہر سال حج یا عمرے کے موقع پر باقاعدہ جانور ذبح کرواتے ہیں، کھانا تیار کرواتے ہیں، اعتکاف والوں کو پہنچاتے ہیں. کتنے بڑے بڑے لاکھوں کے دسترخوان لگتے ہیں. تو وہ کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ دینے والے ہی دیتے ہیں. اس دفعہ حج میں بہت زیادہ جو راجہی والوں نے انتظام کیا تھا وہ پانی کے پلانے کا تھا. ایک پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا سقیا غیث. تو سقیا غیث اس پروجیکٹ کا نام ہے، جس میں 1 ریال سے لے کے جتنا چاہے انسان دے، وہ حاجیوں کو ایئرپورٹس پہ اور عرفات اور مینا اور ہر جگہ پر پانی تقسیم کر رہے تھے، کیونکہ پانی پلانا بھی بہترین کاموں میں سے ہے. تو حج میں ریچولز کو صحیح طور پہ ادا کرنا، ذکر اذکار کرنا، اور پھر خلق خدا کا خیال رکھنا، اور پھر لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا، اچھی باتیں کرنا، یہ حج کو اور عمرے کو بہترین کر دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.